اہل خانہ میں سے بہت سارے دوست احباب اس انڈسٹری کے بہت سارے لوگ جو ہم میں موجود نہیں ہیں، اس سال کو اپنا آخری سال سمجھتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جو آپ پوائنٹرز میں اگر چند 4 چیزیں بتا دیں کہ اس کو ضرور کرنا ہے، آج سے تہیہ کریں؟ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم سے یہاں پر پوچھا جائے کہ آپ لوگ یہ کام کیا کر رہے ہیں، آپ فوراً کہیں گے شو کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہیں تو اس کا جواب ہم میں سے ہر فرد مختلف دے رہا ہوگا۔ آپ کا کوئی اور جواب ہوگا، میرا کوئی اور جواب ہوگا، مفتی صاحب کا کوئی اور جواب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ہدف کچھ اور ہے، آپ کا ہدف کچھ اور ہے، ان کا ہدف کچھ اور الگ ہے۔ رمضان المبارک میں روزے سب رکھتے ہیں، لیکن کیوں رکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے اس رمضان میں روزہ رکھنے کا اصل جو ہدف اور ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی دلیل بیان کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو سکو۔ آپ جب پانی میں نہاتے ہیں تو اپنے پورے وجود کے گند اور کچرے کو صاف کرتے ہیں۔ روزہ آتا ہے انسان کی روح کو صاف کرنے کے لیے، اس کے باطن کو صاف کرنے کے لیے۔ اب اگر روزہ آئے اور روزہ چلا جائے لیکن روح اسی طرح سے کثیف اور گندگی گندی رہے تو اس کا کیا اثر مجھ پر ہوا ہے اور کیا میں روزہ دار تھا؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس مہینے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ایسا رویہ اختیار کر سکیں، ایسی زندگی گزار سکیں جس کے نتیجے میں ہماری روحیں اس روزے کی وجہ سے، اس مقدس مہینے کے پاکیزہ ترین لمحات اور ساعات کی وجہ سے پاک ہو سکے، تو پھر ہم عید کے دن حقیقی طور پر عید منانے کا حق رکھتے ہیں۔ زبردست، بہت بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ اب دو ڈاکٹر صاحبان جن کی گفتگو رہ گئی تھی، ڈاکٹر عمیر صاحب آپ کے پاس سب سے پہلے